السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں عدن وہ تیز تیز کہہ رہی تھی۔ آبدہ بیگم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی بد کردار لڑکی، میرے بیٹے سے رابطہ کرنے کی؟ عشق عاشقی سے دل بھر گیا تو پھر آ گئی میرے بیٹے کے پیچھے۔ وہ چلا چلا کر غصے سے کہہ رہی تھی اور عدن پتھر کا مجسمہ بنے سن رہی تھی۔ اس نے زیان کے نمبر پر ہی کال کی تھی۔ یہ کون تھی اور کیوں ایسے بات کر رہی تھی؟ کیا زیان کے گھر میں بھی سب پتہ چل گیا ہے؟ مگر کیسے؟ آپ کون؟ عدن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں اس کی ماں ہوں جسے تم نے جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا، اور میں اسی دن تمہارا رشتہ بھی لائی تھی۔ خوش قسمتی سے تمہارے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھا اور میرے بیٹے کو اللہ نے بچا لیا۔ وہ مسلسل اپنے الفاظوں سے عدن کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ زیان اپنی ماں کو ہمارے گھر لایا تھا؟ اے میرے خدا! اس نے دیوار کا سہارا لے کر بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ اور اب میری ایک بات کان کھول کر سنو، آئندہ میرے بیٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا سایہ بھی اس پر پڑنا نہیں دینا چاہتی۔ ویسے بھی وہ خود بھی تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس جمعے کو اس کا نکاح ہے۔ انہوں نے ایک ساتھ بم اس کے سر پر پھوڑا اور کھٹک سے فون بند کر دیا۔ وہ بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑے ریسیور کو تکتی رہی، آخر تھک کر باہر نکل گئی، شکریہ ادا کر کر جانے لگی جب پیچھے سے چاچا نے اسے پکارا، عدن تم جانتی ہو تمہارے بابا کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نے چونک کر نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اللہ جانتا ہے کیا ہوا، لیکن رشید کہتا تھا میری عدن پر مجھے پورا یقین ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ لیکن اس دن تمہارا رشتہ جو عورت لے کر آئی تھی، اس کی باتوں نے رشید کو ختم کر دیا۔ وہ تیرے کردار پر کیچڑ اچھلتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چچا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے زیادہ عدد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عدن اندھا دھند باہر کی طرف بھاگی۔ شہاک نے لکڑی کے پرانے دروازے پر دستک دی اور وہیں کھڑے دروازے کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا عدن کے گھر آیا تھا۔ یہ ہاسپٹل والوں کی مہربانی تھی یا قسمت کے عین وقت پر سر پر آنے والی چوٹوں کی وجہ سے ڈسچارج کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ وہ ایک ہفتہ مزید اسے وہاں رکنا پڑا۔ ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے اس کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور زینیا نے حیرت سے شہاک کو دیکھا، پھر اسے اندر لے آئی اور چارپائی پر بٹھایا۔ سرکار، میرے میاں نے کتنے سال حویلی کی خدمت کی، لیکن آج جب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو کوئی ہم غریبوں کی خبر لینے نہیں آیا۔ وہ دوپٹہ منہ کے سامنے رکھ کر رونے لگی۔ یا میرے خدا، یہ کیسے ہو گیا؟ شہاک سوچ کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ انہیں کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دل کا دورہ پڑا انہیں، اس نے روتے روتے بتایا۔ شاید حویلی میں کسی کو پتہ نہ ہو، اس نے اندازہ لگایا۔ پتہ بھی ہو تو یہاں کون آئے گا ہماری خبر لینے؟ ہم پر قیامت گزر گئی۔ پہلے جوان اولاد گھر سے بھاگ گئی، پھر باپ کے جنازے پر منہ کالا کر کر واپس آ گئی۔ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ شاید زینیا کو یہ لگ رہا تھا کہ شہاک اس کے متعلق جانتا ہے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے ایسا اندازہ لگایا۔ اب وہ کدھر ہے؟ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پایا، میں نے گھر سے نکال دیا۔ وہ تعصب سے بولی، مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے ایک جوان بدنام بیٹی کا بوجھ برداشت کروں۔ کون بیانے آئے گا اسے؟ وہ پھر رو دی۔ شہاک کو خود پر شرمندگی ہوئی۔ وہ جلد بازی میں کیا کر بیٹھا تھا؟ میں کروں گا اس سے شادی، وہ کچھ سوچ کر بولا اور زینیا کو حیران کر گیا۔ آپ شاہ جی؟ نہیں شاہ جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اور اس کا کیا جوڑ؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں اپنی مرضی سے اسے اپنانا چاہتا ہوں، اس نے ان کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ میری ماں جیسی ہیں، زندگی اکیلے نہیں گزرتی۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، پورا گاؤں میں ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ ابھی تک تو اس کی بدکاری ثابت نہیں ہوئی۔ وہ لوگ تو پرائے ہیں، نہیں سمجھتے۔ آپ تو ماں ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ اب اس کی سے شادی کوئی نہیں کرے گا تو میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے انہیں سمجھایا۔ وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ نہیں شاہ جی، آپ کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور مہرو بیبی؟ انہوں نے جواز پیش کیا۔ وہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اس نے انہیں تسلی دی۔ عدن کو گھر واپس لے آئیں، جمعے کو سادگی سے نکاح رکھ لیتے ہیں، سب گاؤں والوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اور زینیا اسے مہربان پر حیران رہ گئی۔
وہ جیسے ہی حویلی کے قریب آیا اس نے ہارن دیا تو دروازے پہ کھڑے چوکیدار نے آگے بڑھ کر مین ڈور کھولا اور جھک کر سلام کیا۔ اس نے مخصوص سر ہلا دیا۔ چوکیدار نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ حویلی میں اس نے سب کو دوسرے شہر جانے کی اطلاع دی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے صوفے پر بڑے شاہ جی اخبار پڑھ رہے تھے اور مہرو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی ان کی چائے میں چمچ ہلا رہی تھی۔ بڑے شاہ جی کے ساتھ اس نے بھی نظر اٹھا کر شہاک کو دیکھا۔ آ گئے آپ، لگتا ہے ناکام لوٹ آئے ہیں۔ بڑے شاہ جی نے ضمیمانی الفاظ میں کہا۔ شاہ مہرو ان کی طرف دوڑی۔ یہ آپ کے سر پر کیا ہوا؟ وہ فکر مندی میں بول گئی۔ سامنے بڑے شاہ جی بیٹھے تھے۔ شہاک نے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے پیچھے کیا اور خود شاہ جی کی طرف بڑھ گیا۔ بڑے شاہ جی، وہ عقیدت سے ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے عشق ہو گیا ہے شاہ جی، وہ سسک کر کہہ رہا تھا۔ شاہ جی کا ہاتھ تھوڑا ڈھیلا ہوا۔ کس سے؟ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عدن سے شاہ جی، ہماری حویلی کے مالک کی بیٹی ہے۔ مہرو کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ جس بات کا مہرو کو ڈر تھا وہی ہوا۔ شاہ جی کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ شاہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ دھاڑے۔ شاہ یکدم ہوش میں آیا۔ ہاں شاہ جی، ہوش میں ہوں میں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مہرو کسی مجسمے کی طرح ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ایک 2 ٹکے کی لڑکی کو میری مہرو کے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ تمام حویلی والے جمع ہو گئے تھے۔ بس بڑے شاہ جی، وہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں۔ جو لڑکی اپنی عزت کی حفاظت کرے وہی انمول ہوتی ہے۔ دولت سے، شہرت سے، نام سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ شاہ، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تم کوئی ایسا کام نہیں کرو گے۔ وہ اسے وارن کر رہے تھے۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ شاہ مستقیم شاہ، جو اتنی دیر سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، اب ان سے برداشت نہ ہوا۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کب ان کا ہاتھ اٹھا۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کب ان کا ہاتھ شہاک پر اٹھ گیا۔ اب آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں گے۔ اتنا حق کس نے دیا آپ کو؟ یہی تھپڑ ہم نے بہت پہلے آپ کو مار دیتے تو ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا آج۔ وہ افسوس سے کہہ رہے تھے۔ آپ جو بھی کر لیں، شادی میں اسی سے کروں گا۔ جائیداد سے، نام سے، عہدے سے، ہر ایک شے سے بے دخل کر دیں، اسے نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ بھی ضدی تھا۔ بلکہ یہ لیجئے آپ کا بھی اور بڑے شاہ جی کا بھی عہدہ اور نام بھی۔ اس نے اپنی جیب سے جتنے بھی نوٹ تھے سب ان کی طرف اچھال دیے۔ اپنا پاسپورٹ، کریڈٹ کارڈ، سب کچھ شہاک کا ایک نیا روپ تھا۔ اگر آپ کا دل کیا تو نکاح میں آ جائیے گا، مجھے خوشی ہوگی، کہہ کر وہ رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ عدن جہاں جہاں سے گزر رہی تھی وہاں پر موجود سب لوگ اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگتے۔ عدن یہ سب برداشت کرتی کرتی ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ زندگی بہت لمبی تھی، سہارا کوئی نہیں تھا۔ ارے جانے من، کچھ پریشان لگ رہی ہو، لگتا ہے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ چلو آؤ ایک رات ہمارے ہاں گزار لو۔ شام کا اندھیرا جیسے ہی پھیلا کچھ اباش نوجوانوں نے آوازیں کسنا شروع کر دیں۔ وہ ضبط کیے بیٹھی رہی، لیکن تب تک آخر ایک لڑکے نے جب آگے بڑھ کر اس کی چادر کھینچنے کی کوشش کی تو اس نے پاس پڑا پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ بلک کر رہ گیا۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے شور مچا کر پورا گاؤں اکٹھا کر لیا۔ یہ بد چلن لڑکی اسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ جب ہم نے انکار کیا تو ہمیں پتھر مارنے لگی۔ یہ تو پاگل ہو گئی ہے، ایک لڑکے نے خود ہی جھوٹی کہانی گھڑی اور عدن کو اس کی صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ ارے بد چلن لڑکی، ہمارے بچوں کو گمراہ نہ کر۔ اگر تیری ماں تجھے قبول نہیں کر رہی تو اس گاؤں سے چلی جا، ایک عورت نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ آہستہ آہستہ تمام لوگ اسے دھکے دینے لگے، کوئی تھوک رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا۔ چاچی چاچی، ادھر عدن باجی کو سب پتھر مار رہے ہیں۔ ایک لڑکا بھاگتا بھاگتا زینیا کی طرف گیا۔ زینیا دوڑتے ہوئے وہاں گئی۔ آخر عدن کو ان لوگوں کے مجمع سے آزاد کروایا، اسے چارپائی پر بٹھایا، اس کے زخموں پر مرہم لگا دی۔ عدن بس آنکھیں کھول کر ایک نظر زینیا کو دیکھتی، پھر آنکھیں موند لیتی۔ جمعے کو تیرا نکاح ہے چھوٹے شاہ جی کے ساتھ۔
عدن نے اس انسان کا نام سن کر جھٹ سے آنکھیں کھول لی۔ نہیں اماں، آپ جانتی بھی ہیں اس انسان نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی دن اس نے مجھے اغوا کروایا تھا۔ اماں ایسا نہ کر، مجھے زہر دے دے، مگر میرا اس سے نکاح نہ کروا۔ اس نے ماں کو تمام حقیقت بتائی تو زینیا کے چہرے کے زاویے ایک دم بدلے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے گناہ چھپانے کے لیے شاہ جی کو بدنام کر رہی ہے۔ وہ تو تجھے بد نصیب کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ انہوں نے نفرت سے عدن کی طرف دیکھا۔ انہیں سب پر یقین تھا سوائے عدن کے۔ مجھ سے اب کسی قسم کی بھلائی کی امید نہ رکھنا، ان کا بڑا پن ہے وہ تجھے قبول کر رہے ہیں، ورنہ میری طرف سے تو مر گئی۔ وہ عدن کو وہیں اکیلا چھوڑ کر خود وہاں سے چلی گئی۔ کیا اب میرا اس انسان کو میرا رہبر بنا دیا جائے گا؟ شاہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ رات کے اس سناٹے میں گیتنوں کی دلخریش چیخیں اضطراب پیدا کر رہی تھیں۔ ان کے بولنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پر ماتم بیان کر رہے ہوں۔ وہ چپ چاپ ہتھیار ڈال چکی تھی۔ وہ بے بس تھی۔ بے بس لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت کھو چکی تھی، اب خالی ہاتھ بیٹھی تھی۔ زینیا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر چپ چاپ روٹی اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے نظر اٹھانے کی زحمت نہیں کی، چپ چاپ روٹی آگے سرکا دی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھی۔ اماں، کیا تجھے مجھ پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہے؟ اس نے ماں کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ شاید کھو گیا ہے یقین۔ زینیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اماں، کیا تجھے اور ابا کو یہی لگتا ہے تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر چکی ہوں؟ عدن، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، تیری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ بے دردی سے بول کر وہاں اٹھ کر جانے لگی۔ جب عدن نے اس کا بازو پکڑ لیا، اماں شاہ کے ساتھ رخصت نہ کر، زندہ زمین میں بھی کاٹ دے گی تو شکایت نہیں کروں گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو کب کا کر دیتی۔ انہوں نے بے دردی سے اپنا بازو چھڑوایا۔ دروازے پر کافی دیر سے دستخط ہو رہی تھی۔ ارے صبر کر لو، آ رہی ہوں، زینیا نے کچن سے نکلتے ہی اونچی آواز میں کہا۔ عدن کو کمرے سے نکلنے تک کی اجازت نہیں تھی، دروازہ کھولنا تو دور کی بات۔ زینیا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک لڑکی بڑی سی چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت غزالی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ زینیا اسے محبت سی دیکھنے لگی۔ کیا یہ عدن کا گھر ہے؟ اس نے وہی کھڑے کھڑے سوال کیا۔ جی، آپ کون؟ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ جی، عدن کا ہی گھر ہے، مگر آپ کون؟ اس نے تفتیشی لہجے میں کہا۔ میں مہرماں مہرو حویلی سے آئی ہوں۔ اس نے جیسے ہی اپنا تعارف کروایا، زینیا چونک گئی، مطلب حویلی تک بات پہنچ چکی تھی۔ مہرو بی بی، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیں نا۔ زینیا اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ مہرو چپ چاپ ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ زینیا وہاں سے جانے لگی جب مہرو نے پکارا، مجھے عدن سے ملنا ہے، آپ اسے بلائیں۔ زینیا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر عدن کو بلانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک سانولی سی رنگت، تیکھے نقوش، چوڑی پیشانی والی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو شاہ نے اس عام سی لڑکی کو مجھ پر برتی دی۔ اسے لگا اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں بھر دی۔ اس نے بامشکل اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو سب کی نظروں سے مخفی رکھنے کی کوشش کی۔ عدن کچھ الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مہرماں بی بی ہیں، بڑی حویلی سے آئی ہیں تم سے ملنے۔ زینیا نے تعارف کروایا۔ حویلی کا نام سن کر اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میرے پاس بیٹھو عدن۔ اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ عدن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ تو تم شاہ کی محبت، پتہ نہیں اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا۔ عدن نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پر ایک رنگ آیا اور چلا گیا۔ وہ خاموش رہی۔ تم شہاک سے محبت کرتی ہو؟ پتہ نہیں، وہ کیسے عجیب سوالات کر رہی تھی۔ میں اس سے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، بلکہ بغاوت پر اتر آیا ہے، اس نے اسے اطلاع دی۔ لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ پاگل ہے بی بی جی، نفسیاتی مریض ہے وہ انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ محبت ایک بہت پاکیزہ جذبہ ہے۔ محبت آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے، مشکلات بڑھانے کا نہیں۔ محبت کانٹے سمیٹنے کا نام ہے۔ وہ اس لفظ کا مطلب نہیں جانتا۔ وہ اپنے ایک ایسے جذبے کو جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا، محبت کا نام دے رہا ہے۔ شہاک کسی سے محبت نہیں کر سکتا، وہ صرف متاثر ہے۔ محبت، پیار، عشق، یہ چیزیں اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔
उस गलत फहमी में मत रहिएगा, वो मुझे अपना रकीब मत समझने लग जाइएगा। उसने मखसूस मुझे अपने सर पर सवार कर रखा है, देखे कब ज़मीन पर बिठाता है, वो ज़हरखंद लहजे में बोली। वो मुंह खोले इस लड़की को देख रही थी। शाह की पसंद आम नहीं हो सकती, वो सोचकर रह गई। बड़े शाह जी बेचैनी से इधर उधर टह रहे थे। पास ही मुस्तकीम शाह अपने बाबा की ऐसी हालत देखकर परेशान दिखाई दे रहे थे। बाबा अब बैठ जाएं, कब से इधर से उधर टहल रहे हैं। वो उकता चुके थे। तुमने देखा मुस्तकीम शाह, आज तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वो हमारे मुकाबले में आकर खड़ा हो गया है, हमसे बगावत करने पर उतर आया है। वो गुस्से से कांपने लगे थे। मुस्तकीम शाह अपने वालिद की गैर होती हालत को देखकर आगे बढ़े और इन्हें बाजू से थामकर कुर्सी पर बिठाया। बाबा, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, हमारे लाड प्यार ने उसे सर चढ़ा दिया है, तभी वो आज ऐसी हरकतें कर रहा है। 2 दिन रोटी के लिए ख्वार हुआ तो अकल ठिकाने आ जाएगी। उन्होंने जग से पानी गिलास में अंडेलते हुए कहा। और मुस्तकीम मेहरू का क्या होगा? मैंने ही उसे ये ख्वाब दिखाए और आज ये सब ख़त्म हो गया। मैं खुद को उसका मुजरिम समझता हूँ। वो मुस्तकीम को बहुत हारे हुए लग रहे थे। बाबा जान, मेहरू के लिए अल्लाह बेहतर वसीला बनाएगा, आप परेशान ना हों। वो इनका हाथ चूमते कहते हुए उठने लगे। बाबा, उन्होंने पुकारा तो उन्होंने एक नज़र इसे देखा। शाह अब वापस नहीं आएगा, वो कहना चाह रहे थे, उसका इंतज़ार मत कीजिएगा। वो कहकर रुके नहीं। शायद वो आंसू छुपाना चाह रहे थे। आंसू तो दरवाजे में खड़ी मेहरू भी छुपाना चाह रही थी, मगर किससे? शायद खुद से। रात के इस पहर वो ठटकती सर्दी में सामने आग जलाए बैठा था। उसने मखसूस एक काले रंग की चादर अपने कंधे पर रखी हुई थी। ये महज ज़बाइश के लिए थी, ये ठंड काबू करने के लिए नाकाफ़ी थी। वो आज रात हवेली नहीं गया था, सीधा डेरे पर ही आ गया था। वो जाम का 3रा क्लास ख़त्म कर चुका था, लेकिन फिर भी वो दुनिया जहान से बेखबर नहीं हुआ था। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन शहाब की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जो आज से पहले नहीं हुआ था। अचानक दूर पैरों में सरसराहट महसूस हुई। एक वजूद जिसने काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी, खूबसूरत गजाली आंखें दिखाई दे रही थी, दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। इस वक्त शाह के डेरे पर कौन आ सकता है? वो होश में नहीं था, मगर वो आंखें खोलने पहचानने की कोशिश करने लगा। वो कोई औरत थी, लेकिन औरत का इस वक्त इसके डेरे पर क्या काम था? वो इसके करीब आकर इसके कदमों में बैठ गई। नकाब थोड़ा सा सरकाया, इसका चेहरा चांद की मध्यम रोशनी में दिखाई देने लगा। इसकी आंखें काफ़ी देर रोने की वजह से सूज चुकी थी। इसका सताया हुआ चेहरा रात भर जागने का मुंह बोलता सबूत था। शहाक 2 दिन से हवेली में नहीं गया था। 2 दिन में कोई भी इतना कैसे बदल सकता है? मेहरू, उसने हौले से लबों को हरकत दी। शाह, तुम 2 दिन से घर क्यों नहीं आए? क्या हालत बना ली है तुमने? घर में सब बहुत परेशान है शाह, वो बस रो देने को थी। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुबह से डेरे के 10 चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन तुम नहीं मिले, इसने दुख भरे लहजे में कहा। शाह, नाराज़ हो गए हो हमसे? इसने अपने हाथों के प्याले में शाह का चेहरा लेते हुए कहा। वो चुप रहा। शाह, ये जिद छोड़ दो, तुमने बचपन ही से अपनी ही सुनाई है। तुमने बड़े शाह, ताया जान, बाबा जान के एहसासात, ख्वाहिशात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। आखिर क्यों शाह, तुम इतने खुदगर्ज क्यों हो? हमारा रोना, तड़पना, आंसू बहाना क्यों नहीं असर हो रहा? वो चीख चीख कर रोना चाहती थी। चलो, हम तुम्हारी बात मानने के लिए रजामंद भी हो जाते हैं, लेकिन ये तो उस लड़की के साथ जुल्म है शाह। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसके खाली वजूद को लेकर क्या करोगे शाह? वो मुसलसल रोए जा रही थी। तुम मिली थी अदन से, कैसी है वो, बताओ ना मुझे। वो एकदम से बेताब हुआ। इस नशे की हालत में भी जब उसे अपना होश नहीं था, इसे अदन की याद आई थी। मेहरू के अंदर छिन से कुछ टूटा। हाँ, मैं मिली थी उससे। वो तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। शहाक ने सर झटक दिया, ऐसे जैसे खुद को होश में रखना चाहता हो। शहाक, क्या तुम सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मेहरू पता नहीं क्या सुनना चाहती थी। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो अपनी बात पर कायम था। शाह, मेरा क्या होगा? मेरा क्या कसूर है? जब से आँख खोली है, अपना सब कुछ तुम्हें ही तसव्वुर किया है। आज आकर तुम मेरे मुकाबले में किसी और को ले आए हो।
کیوں اتنی زندگیاں برباد کر رہے ہو شاہ؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ شاہ، یہ دیکھو، اس چادر کی لاج رکھ لو، چھوڑ دو عدن کو۔ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکوں گی، میں مر جاؤں گی شاہ، میں مر جاؤں گی۔ اس نے اپنی چادر شاہ کے پاؤں میں رکھ دی، خود اس کے گھٹنوں سے لگ کر سسکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ ہوش میں تھا بھی یا نہیں، لیکن آگے بڑھ کر اس نے چادر مہرو کے سر پر رکھی اور اس کا سر ڈھانپ دیا۔ مہرو، سید گھرانوں کی لڑکیاں آدھی آدھی رات کو کسی سے ملنے نہیں جایا کرتی، وہ بہکتے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ مجھے عدن سے محبت تھی تب تک جب تک میں نے اسے اغوا نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ بھاگ گئی وہاں سے، اس دن کے بعد مجھے عدن سے عشق ہو گیا۔ مہرو کے اندر درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ میں کیا کروں مہرو، میں خود مجبور ہوں، مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تمہیں یہاں ڈیرے پر وہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں نا، مہرو کو لگا وہ سچ میں پاگل ہو گیا ہے۔ مجھے تو یہاں پر نظر آ رہی ہے، میں جدھر دیکھ رہا ہوں مجھے وہی نظر آ رہی ہے۔ میں بس یہ جانتا ہوں وہ میری ہے، دل پر کسی کا زور نہیں چلتا مہرو۔ وہ اپنی بات ختم کر کے سر جھکا گیا۔ واقعی شاہ، دل پر کسی کا زور نہیں چلتا، اس کے دل پر بھی کسی کا زور نہیں چل سکے گا۔ میں بددعا نہیں دے رہی ہوں تمہیں شاہ، محبت کرنے والے دعائیں دیتے ہیں، بددعائیں نہیں۔ لیکن جو خوشی کسی کو غم دے کر حاصل کی جائے وہ زیادہ دیر نہیں رہتی۔ ہو سکے تو میرے لیے نہیں، بڑے شاہ کے لیے واپس آ جانا، وہ بہت پریشان ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، غائب ہو گئی۔ پیچھے شاہ کے رونے کی آوازیں بچی تھی صرف۔ وہ وہیں بیٹھا تھا جب کہیں اسے آوازیں سنائی دیں۔ وہ نیند میں تھا، پتہ نہیں رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ یقیناً اذانوں کی آواز تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، وہ وہیں بیٹھے کچھ سوچتا رہا۔ جب اس نے نوکر کو آواز دی تو وہ حاضر ہو گیا۔ کیا ہوا شاہ جی، کچھ چاہیے کیا؟ وہ بھی شاید نیند سے اٹھ کر آیا تھا۔ ہاں، جائے نماز ہوگی تمہارے پاس۔ جواب میں ملازم نے اسے کچھ اس انداز سے دیکھا جیسے پتہ نہیں شہاک نے کس چیز کا مطالبہ کر لیا ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر شہاک خود ہی بول اٹھا۔ جی صاحب جی، آپ کو چاہیے۔ وہ اتنا ہی بول پایا۔ چاہیے تھی تبھی پوچھ رہا ہوں۔ وہ حیران تو بہت تھا، بہرحال جائے نماز لا کر دے دی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔